دنیا میں انسان کتنی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کس کے لیے پیدا ہوا۔ ایک ماں یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے زندہ ہوں، کوئی اپنے شوہر کے لیے زندہ ہے، کوئی اپنے کسی اور پیارے کے لیے زندہ ہے، کوئی رزق کمانے کے لیے، کوئی دنیا میں مقام بنانے کے لیے۔ اتنی خوبصورت بات ہے جو شیخ صالح ابن عثیمین نے ایک کتاب کے مقدمے میں لکھی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ ہم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہمارے رب نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ نماز عبادت کی ایک صورت ہے۔ جن کو نماز کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے انہیں نماز سے محبت ہو جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں بھی نماز کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ پھر جب کبھی اولاد کو سمجھا نہیں پاتے، پریشان اٹھتے ہیں، کیا کریں، کیسے سمجھائیں؟ نماز ہماری ضرورت ہے، نماز ہماری زندگی کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ ہمارے رب نے فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جو اپنے رب کو یاد کرنا چاہتا ہے، نماز اس کی بہترین صورت ہے۔ تو وہ جو اپنے رب کو بھول گئے، ان کو رب کی یاد کیسے دلائیں؟ دعا کر لیجئے، وہی دعا جو ہمارے رب نے سکھائی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنا دیجئے، ہم سب کو ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس کی وجہ سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یا اللہ نماز کو ہمارے لیے دلیل بنا دیجئے۔ ایک دعا جسے آپ اپنی دعاؤں میں شامل کیے ہوئے ہیں، اب کانشیسلی اپنے بچوں کے لیے، ان کی نمازوں کے لیے دعا کرنے کے لیے اس دعا کو بھی شامل کر لیجئے۔ دعا عبادت ہے، دعا حفاظت ہے، دعاؤں کا حصار ہے، دعاؤں پر انحصار ہے۔